بن جائے گا، تھوڑی سی تنخواہ ہوگی، وہ کھائے گا کیسے؟ اس کا کام کیسے چلے گا؟ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے، علم کی برکت سے، قرآن اور حدیث کی برکت سے حافظوں کو، عالموں کو، قاریوں کو، علماء کو اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی دولت اتنی دیتا ہے کہ بڑے بڑے مالداروں کو نصیب نہیں ہے۔ ساری دنیا میں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ ابھی کوئی کھرب پتی آ جائے، مجمع میں کوئی مصافحے کے لیے نہیں اٹھے گا، اور 10,000 تنخواہ والا مولوی اگر آ جائے، پورا مجمع مصافحے کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ یہاں عزت ہے ان کی، اور سب سے بڑی عزت تو انشاءاللہ میدان محشر میں ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، میدان محشر میں اللہ سے سفارش کرے گا، اے اللہ میرے دادا کی، اے اللہ میرے چاچا کی، اے اللہ میرے خالو کی، اے اللہ میرے بھائی کی، ان سب کی سفارش قبول کر لیجئے، ان سب کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ 10 آدمیوں کو جنت میں داخل کروائے گا حافظ۔ اور یاد رکھو، آپ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو مرنا ہے نا؟ کوئی مرنے سے بچے گا؟ ہاتھ اٹھائے اگر کوئی صاحب ایسے ہیں جو نہیں مریں گے، ہاتھ اٹھا دینا۔ کوئی مرنے سے بچنے والا نہیں، سب کو مرنا، سب کو قبر میں جانا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک چور تھا، کسی کی پگڑی لے کر بھاگ گیا، بھاگا ادھر شہر کی طرف، اور جس کی پگڑی لے کر بھاگا تھا وہ قبرستان کے گیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ قبرستان ادھر ہے اور پگڑی ادھر ہے، لے کے بھاگا۔ کسی نے کہا تجھ سے بیوقوف کون ہو سکتا، تیری پگڑی ادھر لے کر بھاگا اور تو قبرستان کے گیٹ پر بیٹھ گیا؟ تو کہنے لگا کہیں بھی جائے یہی آئے گا، کہیں بھی جائے یہی آئے گا۔ تو دوستوں میں آپ سے کہتا ہوں، آپ یورپ میں رہو، افریقہ میں رہو، امریکہ میں رہو، وائٹ ہاؤس میں رہو، تاج محل میں رہو، کہیں بھی رہو، لیکن ایک دن قبر میں تو جانا ہے کہ نہیں؟ چلے جاؤ گے خالی ہاتھ جبکہ حکم داور ہو، چلے جاؤ گے خالی ہاتھ جبکہ حکم داور ہو، فقط ایک قبر کا گوشہ نہ تکیہ ہو نہ بستر ہو۔ دوستو اس قبر میں ہر ایک کو جانا، لیکن یاد رکھو، اگر بیٹے کو حافظ بنا کر گئے ہو، بیٹے کو عالم بنا کر گئے ہو تو تم قبر میں رہو گے، اور بیٹا قرآن پڑھ کر تمہارے قبر میں ثواب بھیجتا رہے گا، اور تمہارے قبر میں روحانیت، نورانیت، رحمت، برکت، ثواب برابر پہنچتا چلا جائے گا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ واقعہ لکھتے ہیں، ایک لڑکا حافظ قرآن تھا، قرآن اسے یاد تھا، اس کی اماں مر گئی، تو وہ بیٹا روزانہ اپنی اماں کی قبر پر جا کر قرآن پڑھتا تھا، روزانہ قرآن ایک پارہ آدھا پارہ تلاوت کرتا تھا، ایصال ثواب کرتا تھا۔ ایک دن اپنے بڑوں کو، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے مر گئے ہم کبھی خواب نہیں دیکھتے، تو کبھی نہیں دیکھو گے جب تک پڑھو گے نہیں، خواب نہیں دیکھو گے۔ جب ان کے لیے ایصال ثواب کرو گے، ان کے لیے کلمہ پڑھو گے، ان کے لیے صدقہ کرو گے، تب خواب میں دیکھو گے، ویسے خواب میں نہیں دیکھو گے۔ میں الحمدللہ اکثر و بیشتر اپنے والد کو خواب میں دیکھتا ہوں، اور جب خواب میں دیکھتا ہوں تو ابا مجھ سے یہی کہتے ہیں، بیٹے جاؤ پڑھاؤ، بیٹے جاؤ پڑھاؤ، بیٹے جاؤ پڑھاؤ۔ چنانچہ ان بزرگوں کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیوبند میں پہنچا دیا۔ میرے ابا جب حج کرنے جا رہے تھے، میں دیوبند میں افتاء کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو میں دلی پہلے دیوبند آئے مجھ سے ملنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد دلی گئے، حج کے لیے جانا تھا، میں دلی پہنچانے گیا ان کو۔ راستے میں میں نے کہا، میں بھی دیوبند میں پڑھ رہا تھا، میری تمنا تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ دیوبند میں مجھے پڑھانے کا موقع دے دے۔ میں نے اپنے ابا سے کہا آپ حج کرنے جا رہے ہیں، میرے لیے دعا کر دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے کا موقع نصیب فرمائے۔ تو ابا نے مجھ سے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کا نام لے کر دعا کروں؟ میں نے کہا ہاں نام لے کر دعا کیجیے۔ دوستو باپ کی دعا کی برکت ہے کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے دارالعلوم میں بھیج دیا، اور میں 30 سال سے دارالعلوم میں پڑھا رہا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دورے تک کی جو ہے ابو داؤد شریف بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھانے کا موقع نصیب فرمایا۔ یہ باپ کی دعا ہے اور باپ کی تمنا ہے۔
تو آپ بھی باپ ہوں، اپنے بیٹے کے باپ ہیں، آپ کی بھی یہی تمنا ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا ترقی کرے، عالم بنے، حافظ بنے۔ میرے ابا نے میرے لیے یہ دعا نہیں کیا کہ بہت بڑا دنیا کا ماہر ہو جائے، بہت بڑا مالدار ہو جائے، بلکہ یہ دعا کیا کہ عالم بن کر دین کے سب سے بڑے مدرسے دارالعلوم دیوبند میں اللہ اس کو پڑھانے کا موقع نصیب فرمائے۔ تو دوستو، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں ہمارا بیٹا حافظ ہو جائے گا تو غریب رہے گا۔ میں سچ کہتا ہوں، 1.5 لاکھ تنخواہ پانے والے، 2 لاکھ تنخواہ پانے والے بھی وہ نہیں کھاتے جو 10,000 تنخواہ کھانے والا مولوی پاتا۔ 10,000 تنخواہ پانے والا مولوی کھا لیتا ہے۔ آپ کے گھر میں دیسی مرغی اسی وقت کٹتی ہے جب کوئی مولانا مہمان آتے۔ تو بتائیے اللہ کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا ہے؟ خوب کھلا رہا ہے۔ تو الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ بیٹے کو حافظ بنا کر دیکھو۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے بھائی تھے، ان کو ان کے ابا نے انگریزی پڑھایا، خوب بڑی ڈگری لی، اس زمانے میں سرکاری ملازم ہو گئے، اور ان کو دیوبند کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ جب دیوبند بھیجنے لگے تو ان کی پھوپھی نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اکبر کو انگریزی پڑھایا اور اس کو بڑی بڑی ڈگریاں دلوائی، وہ تو ٹھاٹ سے نوابوں کی طرح رہے گا، اور اشرف کو تم نے مدرسے میں بھیج دیا، وہ کیسے کھائے گا، وہ کیسے زندگی گزارے گا، اس کی تو تھوڑی سی تنخواہ ہوگی۔ ان کے والد کو جلال آ گیا۔ والد نے کہا اللہ تعالیٰ اشرف علی کو علم دین کی برکت سے وہ درجہ دیں گے، وہ درجہ دیں گے کہ اکبر جیسے جیسے اس کی نوکری کریں گے۔ چنانچہ آج اکبر کو کوئی نہیں جانتا، اور اشرف علی کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا ہوا ہے۔ دوستو، دوست بھی جانتا ہے، دشمن بھی جانتا ہے، ہم لوگ بھی جانتے ہیں، اور دشمن بھی جب تک ان کا نام لے کر گالی نہیں دے گا اس کا نذرانہ نہیں بنے گا۔ تو انہی کے نام پر وہ بھی کھا رہا ہے، انہی کے نام پر وہ بھی کھا رہا ہے، اور جو ہے ہم تو ان کے نام پر کھا نہیں رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کے نام کو جو اپنے دل میں بسا رہے ہیں، ان کی نام کو عزت و سرخروئی کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ان کو برا بھلا کہہ کر گالیاں دے کر ہی اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہرحال پوری دنیا میں چرچا ہے ان کا، پوری دنیا میں ڈنکا ہے، دوست بھی ان کو جانتا، دشمن بھی جانتا۔ دوستو، ہمیں جتنا نام نہیں لیتے اس سے زیادہ تو یہ لوگ نام لیتے ہیں، اس سے زیادہ تو یہ لوگ نام لیتے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ علم دین کی برکت سے بہت دنیا دیتا ہے، بہت دنیا دیتا ہے۔ ایک بیٹے کو عالم بنا کر دیکھ لو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی تمہارا نام روشن کرے گا، مرنے کے بعد بھی۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے سارا عمل ختم ہو جاتا ہے، زندہ رہتا ہے، جلسہ سنتا ہے، مدرسے میں چندہ دیتا ہے، اور نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جب مر گیا سب ختم، مر گیا سب ختم۔ لیکن حدیث صحیح حدیث ہے، 3 کام ایسا ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ کتنے کام ہیں؟ 3۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، کنواں بنوا دیا، راستہ بنوا دیا، اور روڈ بنوا دیا، کوئی مہمان خانہ بنوا دیا، کوئی ہینڈ پائپ لگوا دیا، جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ کسی مدرسے میں کمرہ بنا دیا تو جب تک اس کمرے میں بیٹھ کر لڑکے جھوم جھوم کر قرآن پڑھتے رہیں گے تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور لکھ دیا، ساری دنیا اس کو پڑھ رہی ہے اور بہشتی بن رہی ہے۔ بہشتی زیور کو پڑھ پڑھ کے ساری دنیا کیا بن رہی ہے؟ بہشتی بن رہی ہے۔ دوستو، جب تک بہشتی زیور پڑھا جائے گا حکیم الامت کے قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا، ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا جو ابا اور اماں کے لیے دعا کرے گا۔ میں نے علماء کو دیکھا، سچ کہتا ہوں، علماء کو دیکھا، حافظوں کو دیکھا، جہاں نماز ختم ہوئی ہاتھ اٹھائے، اللہ میرے ابا اور اماں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے ابا اور اماں کی مغفرت فرما دے۔ اور جب بقرعید آتی ہے
تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے، ابا کے لیے الگ بکرا ذبح کرتے ہیں اور اماں کے لیے الگ بکرا ذبح کرتے ہیں۔ اور جب حج میں جاتے ہیں، عرفات میں، منا میں، مزدلفہ میں، غلاف کعبہ پکڑ کر کے، طواف کر کر کے، میزاب رحمت کے نیچے دعا کرتے ہیں، اللہ میرے ابا اور اماں کی مغفرت فرما۔ دوستو یاد رکھو، عالم بے وفا نہیں ہوتا، عالم بے وفا نہیں ہوتا۔ تم مر جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، تمہارا بیٹا تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، ایصال ثواب کرے گا اور تمہاری قبر پر کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر تم نے عالم نہیں بنایا، حافظ نہیں بنایا، دیندار نہیں بنایا، تو دفن کے دن تو چلا جائے گا، دفن کے دن تو شرما حضوری میں چلا جائے، اس کے بعد کبھی نہیں جائے گا قبر پر، کبھی نہیں جائے گا۔ میرے ایک دوست تھے، مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، کہتے تھے میری نماز جنازہ تم ہی پڑھانا میری، اور اگر مدرسے میں رہو، دیوبند چلے گئے نہیں آ سکے تو کم سے کم دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے ایک دفعہ میری قبر پہ ضرور آنا، یہ انہوں نے مجھ سے کہا۔ اتفاق سے میں مدرسے میں تھا، انتقال ہو گیا، میں نہیں آ سکا۔ ایک مہینے کے بعد آیا، ان کی دکان شہر میں سب سے بڑی دکان تھی، اب ان کی جگہ پر ان کے بیٹے بیٹھے تھے، ان کی گدی پر، باپ کی محنت سے اور باپ کی کمائی پر بیٹھے ہوئے تھے گدی پر۔ میں نے ان سے کہا آپ کے ابا سے وعدہ ہے ان کی قبر پر جانے کا، چلیے ابا کی قبر بتا دیجئے تاکہ وعدہ پورا ہو جائے۔ وہ کہنے لگے دفن کر کے جب سے گیا آیا ہوں، گیا ہی نہیں، کئی لوگ مر چکے ہیں، پتہ نہیں ابا کی قبر کون ہے۔ بتاؤ، ایک مہینے میں ابا کی قبر بھول گیا، ایک مہینے میں، اور میرے والد کو انتقال کو 30 سال ہو گئے ہیں۔ دوستو قبر ہر وقت میری نگاہ کے سامنے موجود ہے، میں جب بھی گھر جاتا ہوں سامان رکھ کر پہلے ابا کی قبر پہ جاتا ہوں اور ہر وقت جو ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ دوستو میں آپ سے بتا دوں، اگر چاہتے ہو کہ قبر کی زندگی منور رہے، قبر کی زندگی روشن رہے، تو آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے بچے کو دیندار بنائیے۔ بنائیں گے انشاءاللہ؟ اب تم نے مدرسے میں نہیں بھیجا، شروع ہی میں تم نے انگلش میڈیم میں بھیج دیا، تو وہ قرآن ہی نہیں پڑھا، اسے سورہ فاتحہ ہی یاد نہیں، سورہ یاسین ہی یاد نہیں، سورہ ملک ہی یاد نہیں، سورہ واقعہ ہی یاد نہیں ہے، تو اب بتاؤ تمہارے مرنے پر وہ پڑھے گا کیا؟ ABCD پڑھے گا؟ ABCD پڑھے گا؟ اس کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو کم سے کم اپنے بیٹوں کو اتنا تو پڑھا دو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے ایصال ثواب کر سکیں، دعائیں مغفرت کر سکیں۔ میں بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں اس مدرسے کے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ محنت کی ہے اور قوم کے بچوں کے سینے میں قرآن منتقل کیا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی امانت، وہ امانت جس کو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا، آسمان و زمین بھی نہیں اٹھا سکتے، اس امانت کو ان چھوٹے چھوٹے سینوں نے اٹھا لیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم سب کو اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہیے، حافظ بنانا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں، حافظ 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا، اور جو عالم بن جائے گا، دیوبند کا مفتی بن جائے گا، دیوبند کا عالم، تو جب میدان محشر میں جائے گا، حدیث شریف میں آیا ہے یجاؤ بالعالم والعابد یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا اور ایک عابد کو لایا جائے گا۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ جو جماعت میں جاتا ہے، چلا لگاتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ عابد ہے۔ لیکن قرآن حدیث نہیں سمجھتا، قرآن حدیث نہیں سمجھتا، عربی نہیں جانتا، اس کو عابد کہتے ہیں۔ اور جو قرآن و حدیث سمجھتا ہے، عربی زبان جانتا، عربی میں قرآن سمجھتا، ترجمہ دیکھ کر قرآن سمجھنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ترجمہ دیکھ کر بخاری سمجھنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک صاحب ترجمہ دیکھ کر ترمذی کے محدث بن گئے، ترجمہ دیکھ کر ترمذی کے محدث بن گئے تھے، تو ترمذی کا ترجمہ تھا، پرانی زبان تھی، پرانا انداز تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ظہر کی نماز ہلکے پڑھنا چاہیے، یعنی دھیرے دھیرے، لیکن انہوں نے پڑھا اس کو ظہر کی نماز ہل کے پڑھنا چاہیے، ہلکے نہیں ہل کے پڑھنا چاہیے۔ دیکھو اردو سے اسی طرح سے ہوتا ہے، جب تک عربی نہ پڑھو صحیح نہیں سمجھو گے۔ چنانچہ اب مسجد میں گئے، نیت باندھی، ادھر ہل رہے ہیں، ادھر ہل رہے ہیں، ادھر بھی لوگوں کو گرا دیا، ادھر بھی لوگوں کو
گرا دیا۔ اب لوگوں نے کہا ارے صاحب کیا کھا کر آئے، کون سی بھانگ کھا کر آئے کہ تم نے سارے لوگوں کو گرا دیا؟ کہنے لگے نہیں، ترمذی شریف میں لکھا ہے ظہر کی نماز ہل کے پڑھنا چاہیے، ہل کے پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ وہ ہل کے نہیں تھا بلکہ کیا تھا بولو، ہلکے تھا، لیکن وہ ہل کے پڑھے۔ تو اردو پڑھنے سے عربی نہیں آتی، اردو پڑھنے سے عالم نہیں ہوتا، اردو کا ترجمہ دیکھ کر قرآن حدیث کا کوئی عالم نہیں بنتا جب تک کہ مدرسے میں نہیں جائے گا، صرف نہیں پڑھے گا، نحو نہیں پڑھے گا، بلاغت نہیں پڑھے گا، قرآن و حدیث نہیں پڑھے گا، تب تک عربی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ عربی پڑھنے والوں کو دیکھو، میں تو موزہ پہنے ہوئے ہوں، دیکھ لو گھٹنوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں بیٹھے بیٹھے، گھٹنوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں بیٹھے بیٹھے، جب جا کر عربی آتی ہے۔ بہرحال یہ جو شیطان ہے نا، وہ عابد سے بہت مطمئن رہتا ہے، عابد سے کہتا جب چاہوں گا مٹھی میں اس کو گمراہ کروں گا، جب چاہوں گا، اور عالم کو دیکھ کر ڈرتا ہے، عالم کو دیکھ کر بہت ڈرتا ہے۔ حدیث میں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ، ایک عالم ربانی شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ عابدوں کو تو خوب گمراہ کرتا، خوب گمراہ کرتا، لیکن عالموں پر اس کا داؤ نہیں چلتا ہے، عالموں پر داؤ نہیں چلتا۔ چنانچہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ جنگل میں جا رہے تھے، شیطان خوب چمک کے ساتھ آیا، چمک کر، اور کہنے لگا میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ خوب نور میں چمکا شیطان، شیطان کو اللہ نے کچھ تصرف کی طاقت دے رکھی ہے۔ انذرنی الی یوم یبعثون، جب اللہ نے اس کو ذلیل کیا تھا تو کہا تھا بارے اللہ ذلیل تو کر رہے ہو، بھگاتے رہے ہو، لیکن ذرا سا مجھے مہلت دے دو کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں، اپنے جیسا بنا سکوں۔ اللہ نے کہا جا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو نیک بندے ہیں تیرا قابو پر نہیں چلے گا۔ چنانچہ عبد القادر جیلانی سے آ کر چمک کر کہنے لگا اے عبد القادر میں اللہ ہوں، تیری نمازوں سے، روزوں سے، حج سے، زکات سے، عبادتوں سے، تہجد سے، نفلوں سے اتنا خوش ہو گیا ہوں، اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ میں نے تمہاری روزہ نماز سب معاف کر دیا۔ عبد القادر جیلانی کہنے لگے تو اللہ نہیں ہے، تو شیطان ہے، تو شیطان ہے۔ میں اتنا بڑا ہو گیا کہ میری نماز معاف اور حضور کی نماز آج تک معاف نہیں رہی، کیا میں حضور سے بھی بڑھ گیا؟ حضور جب بیمار پڑے ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہوئے ہیں، تو اس حالت میں دو آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد تشریف لے گئے حضور، پیر زمین سے گھسٹ رہا ہے کمزوری کو، حضور کی تو نماز معاف نہیں ہوئی، میری کیسے معاف ہو جائے گی؟ تو اللہ نہیں ہے، تو شیطان ہے۔ دیکھیے سمجھ گئے؟ تو شیطان نے پھر کہا عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا دیا، ورنہ 70,000 لوگوں سے نماز پڑھوا چکا ہوں، 70,000۔ یہ آج کل جو دیہاتی گاؤں کے میں پیر آتے ہیں نا، جاہل پیر بدعتی، وہ نماز ایک ٹائم نہیں پڑھتے، نماز ایک ٹائم نہیں پڑھتے۔ کسی نے پوچھا کہ اے پیر صاحب، تو پیر صاحب ہو تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے میں مکے میں جا کے پڑھتا ہوں، روزانہ مکے میں چلا جاتا ہوں، وہی نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں، میں یہاں نہیں پڑھتا، یہاں کی مسجد میرے لائق نہیں ہے، میں مکے میں حرم میں جا کے نماز پڑھتا ہوں۔ تو وہ مرید بھی بڑا چالاک تھا، کہنے لگا جب مکے میں جا کے نماز پڑھتا تو کھانا بھی وہی کھا لیا کرو، یہاں مت کھایا کرو، وہاں جس طرح سے نماز اچھی ہے کھانا بھی اچھا ہوتا۔ یہ مکار لوگ ہیں، یہ شیطان کے فریب پر خوردہ لوگ ہیں، شیطان نے ان کو دھوکے دے رکھے ہیں۔ بہرحال اللہ والے جو عالم ہوتے ہیں، شیطان کا ان پر قابو نہیں چلتا۔ بہرحال عالم کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بلائیں گے اور عابد کو بھی بلائیں گے۔ عابد سے کہیں گے چلو جنت میں جاؤ، وہ اٹھے گا خرامہ خرامہ جنت میں چلا جائے گا، اور عالم ابھی بیٹھا ہوا ہے، عابد چلا گیا جنت میں، عالم بیٹھا ہے۔ ہم جیسے لوگ آج کل کے جو علماء سے بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں، شاید وہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ مولانا پھنس گئے کیا، عابد تو جنت میں جا رہا ہے، مولانا پھنس گئے کیا، کیا بات ہے، کیوں نہیں جا رہے ہیں جنت میں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ اتنے میں کہے گا عالم اٹھو، حتیٰ تشفع للناس، اٹھو لوگوں کی سفارش کرتے ہوئے جاؤ، لوگوں کی سفارش کرتے ہوئے جاؤ۔ دوستو حافظ تو صرف 10 آدمی کی سفارش کرے گا، اور عالم کا کوئی کوٹا ہی نہیں ہے کتنی سفارش کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عالم ربانی، تو دنیا میں تنہا نہیں رہتا تھا، خلق خدا کے بیچ میں رہ کر ان کی ہدایت کرتا تھا، ان کو دین کی باتیں بتاتا تھا،
آج تو تنہا جنت میں نہیں جائے گا، ایک جمع غفیر کے ساتھ تو جنت میں جا۔ تو دوستو ایک بڑے مجمع کو اپنے ساتھ عالم جنت میں لے جائے گا۔ حدیث میں مشکات شریف کی حدیث ہے، جب جنتی جنت کی طرف جائیں گے، جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے، تو ایک مسلمان نوجوان، بڑا اچھا خاصا خوبصورت مسلمان نوجوان جہنم کی لائن میں لگا ہوا، اور ایک اللہ والے جنت کی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ نوجوان گھوم کر دیکھے گا اور ان اللہ والوں کو پہچان جائے گا، یہ وہی مولانا صاحب ہیں جن کو وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا، تو میں نے ایک لوٹا پانی دیا تھا تاکہ وہ وضو کر لیں، انہوں نے خوش ہو کر مجھے دعائیں دی تھی۔ دوستو پہچان جائے گا، لائن توڑ کر آئے گا اور کہے گا حضرت مجھے پہچانتے ہو؟ مولانا کہیں گے بیٹے میں تو نہیں پہچانتا تم کو۔ کہے گا حضرت فلاں جگہ آپ کو وضو کی ضرورت تھی، پانی نہیں مل رہا تھا اور میں نے آپ کو پانی دیا تھا، میں وہی نوجوان ہوں۔ کہیں گا ہاں بیٹا یاد تو آیا کچھ مجھے۔ تو وہ کہے گا حضرت مولانا صاحب آج میں جہنم میں جا رہا ہوں، جہنم کی لائن میں فرشتوں نے لگا دیا، آپ میرے لیے سفارش فرما دیجیے۔ چنانچہ وہ عالم اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اور کہیں گے بار الہ یہ نوجوان جو جہنم کی لائن میں لگا ہوا، اس نے مجھے وضو کے لیے ایک لوٹا پانی دیا تھا، بار الہ آپ اس کے سلسلے میں میری سفارش قبول کر لیجیے۔ یہ ہے علماء سے تعلق کا فائدہ، یہ ہے علماء سے تعلق کا فائدہ۔ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا انشاءاللہ یہ علماء کام آئیں گے، یہ استاد کام آئیں گے۔ اس لیے آپ مسجدوں سے مدرسوں سے تعلق رکھیں گے۔ اب میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں، لیکن